بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، بالآخر زمان پارک میں آج تحریک انصاف نے سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ راولپنڈی کے جلسے میں جب 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمران خان نے اعلان کیا تو اس کے بعد بہت سارے حکومتی لوگوں نے تحریک انصاف کے اس فیصلے کو غیر سنجیدہ لیا، اور اب جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اسحاق ڈار وزیر اعظم کے بہاف پر صدر پاکستان سے ملاقات کرتے رہے، لیکن اب مذاکرات کی ناکامی کے بعد 2 حکومتی شخصیات آج ایوان صدر کیوں پہنچی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ NRO2 کے تحت جس طرح کیسز سے ریلیف لیا جا رہا ہے، تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑا دنگل سجانے کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ دنگل میں نے اس کو کیوں کہا ہے یہ بھی آگے چل کر بیان کروں گا۔ حکومتی اتحادیوں نے کس طرح ڈبل گیم شروع کر دی ہے، یعنی ایک طرف وہ بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف رام ہونے پر کیوں مجبور ہیں۔ اسحاق ڈار آج کس طرح بھاگ نکلے ہیں، یہ بھی ایک عام خبر ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اسحاق ڈار ہوں یا شہباز شریف ہوں، وہ اس وقت یہ بات تو کرتے ہیں کہ عمران خان یا جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو، ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن کوئی قابل عمل ایسا حل پیش کرنے سے قاصر ہیں جس کی وجہ سے جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان کے اندر مسلسل جس طرح سٹاک ایکسچینج میں مندی جا رہی ہے، پھر آپ نے دیکھا ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اوپن مارکیٹ اور بینک ریٹ جو ہے اس کے اندر واضح فرق ہے، حکومت کنٹرول کرنے کے اندر ناکام ہے، اپنے کیسز انہوں نے ضرور معاف کروائے ہیں، تو اب کوئی اس طرح کا حل نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کو آج جب صحافیوں نے گھیرا اور متعدد سوالات کیے، سوالات کی جب وہ چھاڑ کی گئی تو وہ تیزی کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑے۔ مفتاح اسماعیل کا بھی ذکر کیا گیا کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار دونوں نے مل کر جس طرح پچھلے 8-9 مہینے کے اندر پاکستان کا کباڑہ نکالا ہے اور عوام بے روزگاری مایوسی کے اندھیروں میں بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، تو اب اسحاق ڈار بجائے اس کے کہ وہ مطمئن کرتے، وہ وہاں سے بھاگے، گاڑی میں بیٹھے، بغیر سوال کا جواب دیے، سوالات کے جواب دیے وہ چل پڑے۔ اب حکومتی اتحادیوں کے حوالے سے میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ بڑی بغاوت ہو گئی ہے، مولانا عبد الواسع صاحب اور پھر اختر مینگل صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ ریکارڈ ایک کا معاملہ ہے اور کچھ اور معاملات ہیں، لہذا جس وجہ سے ہم نے حکومت جوائن کی تھی تو وہ تو ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے، لہذا ہم جو ہے وہ اجلاس طلب کر رہے ہیں اور اجلاس کے اندر فیصلہ کریں گے کہ حکومت کے اندر رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اب یہ سارا جو ہے بیسیکلی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں۔ اختر مینگل اور بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو بیسیکلی جن کی جو پوری سیاست ہے وہ عوام کو تاثر دیتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچنے والے ایسے سیاستدان ہیں جو ہمیشہ عوام کے ساتھ ڈبل گیم کرتے ہیں۔ جب وہ اس حکومت میں آئے، بے روزگاری اور معاشی طور پر جو عوام کا قتل عام ہوا ہے، تو اب چونکہ آگے انہوں نے عوام کے پاس تو جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، تو عوام ان کو اب جمہوری طور پر جوتے مارے گے کہ بھئی آپ کیوں ادھر گئے تھے، عمران خان کو کس بنیاد پر آپ نے چھوڑا تھا؟ کیا مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ عمران خان کے دور میں حل نہیں ہو رہا تھا اور شہباز شریف کے دور میں وہ حل کرنے آپ گئے تھے؟ یا آپ کوئی بلوچستان کے لیے ایکسٹرا جو بڑا پیکج ہے وہ پہلے حاصل نہیں ہوا اور اب حاصل ہو رہا ہے؟ پھر ریکارڈ ایک کے معاملے پر وفاقی حکومت کو معاملہ دینے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ وہاں انہوں نے پش کیا ہے۔ اب تحریک انصاف جو نون لیگ کی حکومت ہے انہوں نے جو ہے ان کو منا لیا ہے، باقی JUI فضل الرحمان تو اس حکومت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، یعنی حکومت کو چھوڑ کر انہوں نے جانا کہاں ہے؟ ان کی اور اس وقت کیسز معاف ہو رہے ہیں، موجیں ہو رہی ہیں، اربوں روپے لٹائے جا رہے ہیں، خود موج مستی کے اندر ہیں، عوام کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے، تو یہ ڈبل گیم کرتے ہیں عوام کے ساتھ، یہ اداروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، یہ زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اور یہ اسی بنیاد پر ان کی سیاست زندہ ہے۔ دوسری طرف NRO2 جو ہوا ہے اس پر روز
عمران خان بات کرتے ہیں، اور اب بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، چونکہ عمران خان صاحب کی تھوڑی دیر کے اندر جب یہ ویڈیو پبلک ہو تو ممکن ہے گفتگو جو اجلاس کے بعد شروع ہو چکی ہو، اب اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بڑا واضح انداز کے اندر بات کی ہے کہ یہ NRO2 جو ہوا ہے، تحریک انصاف کی حکومت آئے یا نہ آئے، ہم اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو نیب ترامیم ہے، نیب ترامیم جو ہے اس کے تحت ٹھیک ہے، وہ اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں روزانہ ہیرنگ ہو رہی ہے۔ آج بھی جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا ہے جو PTI کے وکیل ہیں خواجہ حارث سے کہ جناب اگر ہم آپ کو کہیں کہ اگلے 3-4 دنوں کے اندر جا کر اپنے استعفے جو ہے وہ آپ حتمی قرار دے دیں، یعنی اس کو ویریفائیڈ کر دیں، تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو تیار ہیں، ہم تو الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے ریمارکس ہوئے ہیں، لیکن اب حماد اظہر نے پریس کانفرنس کیا ہے کہ جن کیسز کے اندر NRO2 کے تحت یہ رانا ثناء اللہ سے لے کر شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، یہ سب کو جو ریلیف ملا ہے اس کو ہم دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جا رہے ہیں، چونکہ نیب نے تو اپیل نہیں کرنی، FIA ہو، نیب ہو، وہ تمام ادارے وہ تو اب چونکہ حکومت کے انڈر ہیں، اپنے لوگ ہیں، اس کے اندر جیسے چاہتے ہیں وہ مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف NRO2 کے اگر حکومت میں آئے گی پھر تو انہوں نے کہا پرخچے اڑا دیں گے۔ اگر یہ اتنے صادق اور امین ہے تو الیکشن کرائیں، اور الیکشن کے بعد ہو تو ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سلمان شہباز کو کک بیک اسپیشلسٹ قرار دیتے ہیں، اور سلمان شہباز کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے مخاطب ہوں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ پاکستان کے معاشی بحران کا ذمہ دار مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگے جو ہے یہ پھر انہوں نے بات کی ہے کہ تحریک انصاف حکومتی ارکان کی بریت کے تمام فیصلے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور یہ جو بھی اس کے اندر بریت ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب جی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ نون لیگ کے جو رہنما ہے، چونکہ پچھلے دنوں اسحاق ڈار نے تواتر کے ساتھ صدر مملکت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھی ہوئی ہے، اور ان حالات میں اگر الیکشن ہوئے دوست ممالک بھی مدد نہیں کریں گی اور معیشت مزید گر جائے گی، حالانکہ یہ ان کا نقطہ نظر غلط ہے۔ لیکن یہاں پر اب جو ہے وہ پہلے تو بڑی غیر سنجیدگی دکھائی جب عمران خان نے کہا کہ 2 اسمبلیاں ہم تحلیل کریں گے، تو اب پیروں سے ہوا نکلنا شروع ہوئی ہے۔ اب جیسے پیروں سے زمین نکلتی ہے وہ ایک کہاوت کے طور پر، تو وہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اب آج صدر علوی صاحب نے لاہور روانہ ہونا تھا، اب تک جو طاقتور حلقوں کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے پیغام پہنچانا تھا، لیکن اس سے پہلے اچانک 2 حکومتی جو وزراء ہیں وہ پہنچے ہیں ایوان صدر کے اندر، اور ایوان صدر کے اندر جب وہ پہنچے ہیں ایک ایاز صادق ہیں اور دوسری جو شخصیت ہیں وہ حکومتی شخصیت ہیں، تو یہ 2 شخصیات جو ہے وہ آج پہنچی ہیں، اور میں چونکہ نام اصل میں بھول گیا ہوں دوسری شخصیت کا، حالانکہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اس وقت 2 حکومتی شخصیات وہ پہنچی ہیں، ایک ایاز صادق ہے اور ایک وزیر قانون اعظم تارڑ ہیں، یہ دونوں پہنچے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک تو پرویز الہی کو انگیج کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے، بات چیت نون لیگ کے جو ہے وہ طریقے سے بھی چل رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اب منت ترلا مزید کیا جا رہا ہے، اور ایک درمیانے پوائنٹ پر میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ وہ آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ ایسا تاثر نہیں دینا چاہتی کہ ہم نے عمران خان سے شکست کھائی ہے اس لیے ہمیں یہ مجبور ہو کر فیصلہ کرنا پڑا ہے، تو وہ یہی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے یہی منت ترلا کی ہے، اور اب صدر علوی صاحب یہ پیغام جو ہے کوئی نئی آفر انہوں نے دی ہے، اور یہ لے کر وہ عمران خان سے کل غالباً یا آج رات گئے ملاقات کریں گے، اور پوری صورتحال ڈسکس ہوگی، اور آنے والے دنوں کے اندر صدر کا آئینی رول کیا ہوگا اس پر بھی بات ہوگی۔ اب اس پر نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر بات چیت چل رہی ہے، کئی معاملات پر اتفاق رائے بھی ہو چکا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل صوبائی مسئلہ ہے، اس معاملے پر بات چیت چل رہی ہے، کئی معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے،
हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर कवायद व ज़वाबित तय करने चाहिए। मुफाहमत हो जाए तो आज़ादाना इलेक्शन का मरला अच्छे अंदाज में तय किया जा सकता है। यानी इसका मतलब है कि मुज़ाकरात के अंदर कहीं ना कहीं लचक पैदा हुई है हुकूमत की तरफ से भी। पाकिस्तान एक नेमत है, हमें इसे मजबूत करना चाहिए। सियासी कायदीन में इतनी सलाहियत है कि कौमी मामलात पर एक हो सकते हैं। आपने देखा कि आर्मी चीफ के मामले पर सब एक पेज पर थे। फौज का सियासत से ताल्लुक न होना खुशाइंद है। तो उन्होंने ये बताया कि कुछ मामलात जो है उस पर इत्तफाक राय होता दिखाई दे रहा है। तो वो मामलात क्या है? चूंकि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तो वाजे किया है कि भाई इलेक्शन की आप बात करें, तारीख बताएं। तो अब इस पर लगता ऐसे है कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो शायद उस तरफ जो है वो लाने की कोशिशें अब शुरू हैं। और अगर इस तरीके से नहीं होता, खान साहब का अभी जो तकरीर आप समाप्त कर चुके होंगे, चूंकि मैं अभी वीडियो पहले बना रहा हूं, और जो फैसला जात वहां पर हुए हैं, असूली फैसला यह है कि असम्बलियां तहलील करने जा रही है पीटीआई, और इसके बरक्स अगर मना लिया जाता है और कोई दरमियानी रास्ता निकल आता है तो फिर इस पर जो है वो ब्रेक लग सकती है। देखते हैं बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।